वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। खुश आमदीद। तो आज हमारे सामने अंग्रेजी ज़बान के चंद ऐसे अल्फाज हैं जो अक्सर सच कहूँ तो थोड़ा उलझा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए इस लिसानी खोज का आगाज करते हैं। जी चलें, सबसे पहले उस जोड़ी से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, बिसाइड और बिसाइड्स। जी हाँ, सिर्फ एक एस का फर्क है लेकिन माने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो पहले बिसाइड को देखते हैं। बिसाइड एक प्रपोजिशन है। इसका अंग्रेजी में मतलब है एट द साइड ऑफ। एट द साइड ऑफ, अच्छा, यानी उर्दू में के पास। जी, ये जगह के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर कम एंड सिट बिसाइड मी। आओ और मेरे पास बैठो। ये तो बहुत सीधा और वाज़ेह है। जी, लेकिन जैसे ही हम इसके आखिर में एस लगाते हैं तो बिसाइड्स बन जाता है और सारी कहानी बदल जाती है। और बिसाइड्स के दो इस्तेमाल हैं, ठीक? जी बिल्कुल। पहला भी बतौर प्रेपोजिशन ही है, लेकिन अब इसका मतलब इन एडिशन टू हो जाता है। अच्छा, इन एडिशन टू यानी के अलावा। तो ये जगह नहीं बल्कि इजाफा है। बिल्कुल। मिसाल देखें, There were 4 people in the car besides me and Jim. यानी मेरे और जिम के अलावा कार में 4 अफराद थे। समझ गई। तो यहाँ गिनती की बात हो रही है, मैं और जिम और उनके अलावा 4 और लोग। आपने बिल्कुल सही समझा। Besides में जो इजाफी एस है उसे आप something more की तरह सोच सकते हैं। वाह, ये तो याद रखने के लिए बहुत जबरदस्त टिप है। एस फॉर समथिंग मोर। अच्छा, तो इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है? दूसरा इस्तेमाल बतौर एडवर्ब है, यानी मुताल्लिक फेल। यहाँ इसका मतलब होता है इन एडिशन। उर्दू में इसके अलावा। जी, ये अक्सर एक नई दलील या मालूमात शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई डोंट लाइक दिस शर्ट बिसाइड्स इट्स टू एक्सपेंसिव। मुझे ये कमीज पसंद नहीं, इसके अलावा ये बहुत महंगी है। ओ, तो यहाँ आप अपनी बात में वजन डालने के लिए एक और वजह बता रही हैं। बिल्कुल। तो खुलासा ये कि बिसाइड यानी बराबर में और बिसाइड्स यानी कुछ इजाफी। चलें, अब एक बहुत आम लफ्ज की तरफ आते हैं, बेस्ट। ये सादा लगता है लेकिन है नहीं। सबसे पहले तो बतौर एडजेक्टिव यानी सिफत। जी हाँ, बतौर एडजेक्टिव ये गुड की सुपरलेटिव फॉर्म है, यानी सबसे ऊंचा दर्जा। उर्दू में कहेंगे बेहतरीन। इसका काम किसी इस्म की तारीफ करना है। जी, मिसाल के तौर पर दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर ईटन। ये बेहतरीन आइसक्रीम है जो मैंने कभी खाई है। यहाँ बेस्ट आइसक्रीम के बारे में बता रहा है। एक और मिसाल है, टॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड। यानी टॉम मेरा बेहतरीन दोस्त है। यहाँ ये फ्रेंड की वजाहत कर रहा है। तो जब भी बेस्ट किसी शख्स या चीज के बारे में बताए तो ये एडजेक्टिव है। बिल्कुल, लेकिन क्या बेस्ट किसी काम या अमल की भी वजाहत कर सकता है? अच्छा सवाल है। जैसे मैं कहूँ, मैं सुबह के वक्त सबसे अच्छा काम करती हूँ। यहाँ तो ये मेरे काम करने के तरीके को बयान कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। जब बेस्ट किसी फेल यानी वर्ब की वजाहत करे तो ये एडवर्ब होता है। इसका मतलब है इन द मोस्ट एक्सीलेंट वे, यानी सबसे अच्छा। जी, आपकी मिसाल बिल्कुल दुरुस्त थी। आई वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह के वक्त सबसे अच्छा काम करता हूँ। और एक और मिसाल है, विच पिक्चर डू यू लाइक बेस्ट? तो है कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ भी ये लाइक यानी पसंद करने के अमल पर जोर दे रहा है। ये फर्क वाकई बहुत अहम है। और इसका एक तीसरा रूप भी है, ये खुद एक इस्म यानी नाउन भी बन सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब हम कहते हैं द बेस्ट तो हम किसी बेहतरीन चीज या शख्स का हवाला दे रहे होते हैं। मिसाल देखें, माइक और एयान टेनिस में अच्छे हैं लेकिन पॉल सबसे अच्छा है। ओह, समझ गई। यहाँ द बेस्ट का मतलब है द बेस्ट प्लेयर। बिल्कुल। और इस लफ्ज की वुसअत यहीं खत्म नहीं होती। हमारे माखिज में 2 मुहावरे भी हैं। एक है ऑल द बेस्ट, नेक तमन्नाएं देने के लिए। जी, और दूसरा है डू योर बेस्ट, यानी अपनी पूरी कोशिश करना। I'll do my best। बिल्कुल। और इसी बेस्ट से एक और लफ्ज जुड़ा है,
बेस्ट मैन। یعنی شادی میں دولہا کا دوست جسے اردو میں شہبالہ کہتے ہیں۔ جی واقعی ایک سادہ سا لفظ اور کتنے رنگ ہیں۔ چلے اب کچھ افعال یعنی وربز کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیٹ۔ بیٹ اس کا بنیادی مطلب ہے ٹو رسک منی آن دا ریزلٹ آف اے ریس، گیم ایٹسٹرا، یعنی شرط لگانا۔ جیسے I bet you 5 pounds that our team will win۔ میں تم سے 5 پاؤنڈ کی شرط لگاتا ہوں کہ ہماری ٹیم جیتے گی۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن روزمرہ کے گفتگو میں تو ہم اسے پیسوں کے بغیر بھی بہت استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کوئی کہے I bet it will rain tomorrow۔ یہاں I bet کا مطلب ہے مجھے پکا یقین ہے۔ اچھا، تو یہ اپنی بات پر زور دینے کا ایک طریقہ ہے۔ شرط لگا لو کل بارش ہوگی۔ جی، اور اسی طرح ایک اور مثال ہے I bet you can't climb that tree۔ شرط لگ گئی، تم اس درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ یہ تو ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور جب یہ لفظ ورب سے ناؤن بنتا ہے تو اس کا مطلب صرف شرط رہ جاتا ہے، جیسے I lost the bet۔ میں شرط ہار گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، بیٹ میں ایک رسک ہے، لیکن ہمارا اگلا لفظ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بٹرے جی، بٹرے کا مطلب ہے ٹو بی ڈسلویل ٹو اے پرسن اور کاز۔ اردو میں دھوکہ دینا یا دغا بازی کرنا۔ اس میں صرف رسک نہیں بلکہ اعتماد کو توڑنا شامل ہے۔ آپ کسی اجنبی کو بٹرے نہیں کر سکتے، آپ صرف اسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہو۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے، مطلب بٹریل سے پہلے اعتماد کا رشتہ ہونا ضروری ہے۔ جی، the guards betrayed the king and led the enemy into the castle۔ پہرے داروں نے بادشاہ سے دغا بازی کی اور دشمن کو قلعے میں آنے دیا۔ بادشاہ نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور انہوں نے وہی بھروسہ توڑا۔ جی، یہ لفظ بہت منفی اور جذباتی وزن رکھتا ہے۔ چلیں اس سنگین موضوع سے واپس موازنے کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ہم نے بیسٹ کی بات کی، اب اس کی کمپیریٹو فارم بیٹر۔ بیٹر بھی بیسٹ کی طرح ایڈجیکٹو اور ایڈورب دونوں طرح کام کرتا ہے۔ بطور ایڈجیکٹو یہ گڈ کا کمپیریٹو ہے، یعنی زیادہ بہتر۔ دو چیزوں کا موازنہ کرنے کے لیے۔ جی، جیسے دس بک از بیٹر دین دیٹ ون۔ یہ کتاب اس کتاب سے بہتر ہے، اور یہ حالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، جیسے آئی واز ill yesterday but I feel better now۔ میں کل بیمار تھی لیکن اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ یہاں بیٹر میری صحت کی حالت بتا رہا ہے۔ اور بالکل بیسٹ کی طرح جب بیٹر کسی فیل کی وضاحت کرتا ہے تو یہ ایڈورب بن جاتا ہے، یعنی زیادہ اچھے پر۔ مثال کے طور پر یو اسپیک فرینچ بیٹر دین آئی ڈو۔ تم مجھ سے زیادہ اچھی فرینچ بولتے ہو۔ یہ تو عام استعمال ہے، لیکن ماخذ میں دو اور دلچسپ اصطلاحات بھی ہیں، بیٹر آف اور ہیڈ بیٹر۔ جی، بیٹر آف کا مطلب ہے زیادہ خوشحال یا بہتر حالت میں، جیسے کوئی کہے آئی ایم بیٹر آف ناؤ۔ بالکل، اور ہیڈ بیٹر صرف ایک مشورہ نہیں ہے، اچھا، اس میں ایک چھپی ہوئی تنبیہ یعنی وارننگ ہوتی ہے۔ جیسے مثال ہے you'd better go now if you want to catch the train۔ جی، اس کا مطلب ہے بہتر ہے کہ اب چلے جاؤ ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی۔ یہ یو شوڈ گو سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تو بہت کام کی بات ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے لفظ پر جو جگہ، وقت اور تعلقات سب کو جوڑتا ہے، بٹوین۔ جی، بٹوین ایک بہت ورسٹائل پریپوزیشن ہے۔ اس کا سب سے عام استعمال دو چیزوں کے درمیان کی جگہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ In the space separating two objects۔ مثال ہے the letter B comes between A and C۔ حرف B A اور C کے درمیان آتا ہے۔ یہ تو اس کا بنیادی مطلب ہو گیا۔ جی، لیکن یہ سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے the boat sails between Dover and Calais۔ کشتی ڈوور اور کیلس کے درمیان چلتی ہے۔ اچھا، تو دو مقامات کے درمیان۔ بالکل، اور یہ اعداد و شمار کی حد بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے the meal will cost between 10 and 20 pounds۔ کھانے کی قیمت 10 اور 20 پاؤنڈ کے بیچ ہوگی۔ اور اس کا ایک اور استعمال لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی، تعلق یا اشتراک کو ظاہر کرنے کے لیے we shared the cake between us۔ ہم نے کیک آپس میں بانٹ لیا۔ اور فرق بتانے کے لیے بھی جی، What is the difference between the two hotels؟ یعنی ان دونوں ہوٹلوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہاں ایک سوال ہے۔ اکثر سنا ہے کہ بٹوین دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے امنگ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ روایتی گرامر کے مطابق تو یہی اصول ہے۔ لیکن we shared the cake between us میں تو دو سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، جدید انگریزی میں خاص طور پر جب آپ الگ الگ
انفرادی آئٹمز کی بات کر رہے ہوں تو 2 سے زیادہ کے لیے بھی بٹوین کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ بہت دلچسپ۔ چلیں اب اپنی فہرست کے آخری 2 الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا ہے بیویئر۔ بیویئر ایک ورب ہے جس کا مطلب ہے ٹو بی کیئرفل، ٹو بی آن یور گارڈ۔ ہوشیار رہنا یا خبردار رہنا۔ جی، یہ تقریباً ہمیشہ ایک حکم یا انتباہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ مشہور سائن بیویئر آف دا ڈاگ۔ کتے سے ہوشیار۔ بالکل، یہ ایک سیدھا اور فوری انتباہ ہے۔ اور اب آج کا آخری لفظ bewildered، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے puzzled and confused، یعنی پریشان یا حیران۔ لیکن یہ عام سی پریشانی سے کچھ زیادہ گہرا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ bewildered ہونے کا مطلب ہے کہ آپ حالات سے اس قدر مغلوب ہو گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ He was bewildered by all the noises of the big city۔ وہ بڑے شہر کے شور و غل سے حواس باختہ ہو گیا۔ حواس باختہ یہاں بہت اچھا ترجمہ ہے۔ ایسا ہے جیسے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ تو آج ہم نے بیسائڈ سے بیولڈر تک کا سفر کیا۔ امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔